ہائے حسن ہائے حسن محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف الصدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج ناد علی نظر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر العجل العجل یا امام المنتظر العجل العجل یا امام المنتقم العجل العجل اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پٹور کے میری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھی میں مجلس پڑھوں ضرور ریت کو وقت کے امام کے لقب سناتا ہوں آشنائی ہونی چاہیے ریت کو کہ اس کے سردار کے کتنے القاب ہیں اور ہو سکتا ہے کعبے سے کس لقب و نام سے مولا کا پکار آپ تک آ جائے اس لیے سب سے پہلے میں سرکار کے القاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بسم اللہ درود پڑھیں شہنشاہ آپ ایک چھوٹی سی اگر زحمت کریں تھوڑا سا آپ آگے تھوڑا تھوڑا آگے تاکہ باقی برائے خوشنودی امام زمان بلند سر ایک دفعہ اور بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں پاک درود کے ساتھ ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ ماشاءاللہ سبحان اللہ عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ذکر کا وارث
علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، ائمہ کا وارث، مسکینوں کا وارث، یتیموں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، ماشاءاللہ، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوشش کیجئے گا جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں آپ نے بھی میری طرف متوجہ رہنا ہے. بچے آتے جاتے چھوٹے رہیں گے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے. میں وقت سے بھی پہلے ممبر چھوڑ دوں گا مگر جتنی دیر بیٹھنا ہے حماتن کوش ہو کے بیٹھنا ہے. اس یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ اکیلے نہیں بیٹھے, آپ کے دائیں بائیں آل محمد بیٹھے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا جن کے نام کی محفل ہو اور وہ خود نہ ہو. ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, معصوم تشریف لاتے ہیں. اس لیے متوجہ ہو کے بیٹھیے گا. جتنے بھی موتی معرفت کے میں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا وہ بے لوث ہوں گے. درود پڑھیں, میں اپنی بات کا آغاز کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دے کر نظام ہدایت کو ہادیان امت کے ذریعے برقرار رکھا. سب سے پہلے جو ہادی امت شہنشاہ انبیاء, امام الانبیاء, سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں روئے زمین پر تشریف لائے. اس سے پہلے حجت موجود تھی جناب آدم سے, مگر جن کے ہم ماننے اور چاہنے والے ہیں ان کا آغاز سرکار ختمی مرتبت سے ہوا. ایمان ہمارا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہے, مگر آغاز احسانات کا, شفقتوں کا وہ سرکار ختمی مرتبت سے شروع ہوا. سب سے پہلے محسن کائنات سرکار سرور دو عالم, ان کے بعد محسن کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب, محمد و آل محمد. سرکار کا روئے زمین پر موجود رہنا دلیل تھی اس بات کی کہ سرکار نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا مگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو معاف نہیں کیا. اور سرکار امت کے لیے بے عین ہی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باعث سے ہدایت تھے, مگر تھے ان کے لیے جس نے طلب کی. جس نے طلب نہیں کی اس کا اپنا مزاج رہا, ورنہ سلسلہ ہدایت چلتا رہا. ایسا نہیں کہ کوئی مدینے میں موجود تھا تو اس کو علی بادشاہ نے ہدایت کی, کوئی کہیں بھی تھا اس کو وہی ہدایت ملی. اس لیے تو آپ جس دور میں ہو اس دور کے مومنین کو کہا گیا ہے آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو پہلے تو خط لکھو. وقت امام کی بارگاہ اگر خط نہیں لکھ سکتے جہاں بھی ہو لبوں کو حرکت دو. تم حرکت دو گے تمہاری زبان پہ جواب آ جائے گا. اور اس کا واقعہ
بحرین میں اناروں والا سن چکے ہو، اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین کی ذات گرامی قدر نے بھی اپنی پوری زندگی امت کی ہدایت میں، امت پر رحم کرنے میں گزاری۔ یہ اور بات ہے امت نے امیر المومنین کے رحم کو سمجھا نہیں۔ علی کے کرم کو سمجھ لیتے، علی کے رحم کو سمجھ لیتے، علی کی شفقت کو سمجھ لیتے، رسول کے اس فرمان کو سمجھ لیتے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، تو شاید ہو سکتا ہے امت اتنی تکلیفوں میں نہ پڑتی۔ اور دن کی روشنی میں اعلان غدیر کا ہونا یہ کوئی چھوٹا اور معمولی واقعہ نہیں تھا، پری پلانڈ ہے ڈاکٹر صاحب، پری پلانڈ ہے یہ۔ سرکار نے جس انداز سے، دیکھو سرکار نے کیا احسان فرمایا، میں نے تمہیں کہا اللہ ہے، تم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ میں نے تمہیں کہا جنت ہے، تم نے دیکھی نہیں مان لی۔ میں نے تمہیں کہا دوزخ ہے، تم نے دیکھی نہیں مان لی۔ میں نے تمہیں کہا فرشتے ہیں، تم نے دیکھے نہیں مان لیے۔ میں نے تمہیں کہا حوریں ہیں، تم نے دیکھی نہیں مان لی۔ جو جو میں کہتا رہا تم نے ہر ان دیکھی چیز مان لی، آج میں تمہیں دکھا کے منانے لگا ہوں۔ مگر میں نہیں، اس وقت بھی امت نے بخن بخن ضرور کہا مگر ماننا نہیں۔ اور رسول مزاجوں سے واقف تھے امت کے، اس لیے میرے رسول نے غدیر کے موقع پر صرف علی بادشاہ کا تعارف نہیں کرایا، اپنے قائم تک کا تعارف کرایا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، زہرین کے بعد شروع ہونے والا خطبہ اور مغربین تک جاری رہنے والے خطبے میں صرف ایک لائن نہیں تھی، مگر مولا کا تعارف بڑا خوبصورت رسول نے فرمایا۔ سرکار نے فرمایا ایک تو میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا، اور مولا کی تعریف ذہن نشین رکھ لینا، مولا وہ ہے جس کو میرا لباس پورا ہے، میری دستار پوری آئے، ماشاءاللہ، مہربانی۔ مولا کی اور سرکار نے غدیر والے دن علی بادشاہ کو لباس اختر پہنا کر، اپنا جبہ، اپنی دستار، امامہ، سب کچھ پہنا کر سرکار نے امت کو دکھایا۔ جب بعد میں امت نے مبارکباد دی علی کو، سرکار نے دکھایا۔ دکھانے کا مطلب صرف لباس پہنانا نہیں تھا، بلکہ امت کو بتلانا ضروری تھا کہ جو جو مولا ہوگا اس کو میرا لباس پورا آئے گا۔ نہیں میں عرض کر پایا رسول کی زندگی کے بعد۔ آپ کا مزاج کوئی اور ہے تو میں بدل دیں۔ درود پڑھیں شیخ صاحب۔ محمد والے محمد۔ آنے والے آتے رہیں گے، متوجہ رہیں گے۔ بسم اللہ۔ امام زمانہ کی ذات گواہ ہے، 13-14 سال ہو گئے میں اپنے آپ کو منوانے نہ آج نکلا ہوں، نہ میں نے کبھی پہلے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ آپ کے لنڈن مجھے آتے ہوئے کم از کم 2-2.5 سال ہو گئے۔ بہت کم مجھ سے واقف ہوں کے سوائے اہل بیت ٹی وی یا ہدایت ٹی وی کے۔ چند بھائیوں نے مجھے اہل بیت ٹی وی، مائیں بہنیں بیٹیاں تو دیکھتی ہیں، ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، کبھی خواہش نہیں یہ نہیں رہی کہ میری مجلس لگ جائے اور مجھے 4-6 مجالس مل جائے۔ خواہش یہ ہوتی ہے میرا پیغام پہنچ جائے، مہدی کا لشکر تیار ہو جائے۔ محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اس لیے کوشش تکلیف ہوگی مجھے اگر دائیں بائیں دیکھیں۔ بسم اللہ بسم اللہ اب تک دے مجھے بتا دی کہ میں چھوڑ دوں بسم گا، اللہ بسم اللہ لیکن پیغام جو ہے نا وہ آپ نے ہمتن گوش ہو کے سننا ہے۔ بسم اللہ۔ ہاں جو انگلش سمجھتے ہیں ان سے کوئی بات نہیں، ان سے کوئی گیلا نہیں، وہ انگلش والے بھائی پڑھ بھی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ جو اردو سمجھتے ہیں اگر وہ متوجہ نہ ہوئے پھر شکوہ ہے۔ میں کسی منزل پہ لے کے جاؤں گا۔ بسم اللہ۔ دیکھیں نا منزل کی بات آ گئی، کیا نعرہ لگاتے ہو پوری دنیا میں؟ حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا۔ بھائی جی مجھے دیکھنا ہے، حق کا سیدھا جو آئے گا بیٹھ جائے گا۔ حق کا سیدھا راستے، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ۔ اگر راستے نہ ہو تو بندہ پہنچ سکتا ہے منزل پہ؟ راستے ایسے ہے جناب علی، کربلا کیا ہے؟ نہیں 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 ڈاکٹر صاحب غور نہیں فرمایا، حق کا سیدھا راستہ۔ کبھی ہم نے نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل،
ہر دفعہ کہا ہے راستہ راستہ. واہ 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 واہ. لیکن غور نہیں کیا نا میں نے اس بات پہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی. راستہ، راستے ہمیشہ منزل پہ لے جانے کے لیے. مثلا میں چلا الپرٹن سے، دوست پوچھنے لگے ٹی وی پروگرام کے بعد، جی شاہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں لندن جا رہا ہوں، فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں. جی کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجلس پڑھنے جا رہا ہوں اور مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. چلیے میں نے ان سے تھوڑا سا پوچھا بھی کس راستے سے میں جاؤں؟ انہوں نے کہا اس طرح آپ پہنچ جائیے گا. ٹھیک ہے جی، میں پہنچ گیا. توجہ ہے، بسم اللہ. میں آیا اس جگہ پہ، اس کا نام چیڈولیت. میں پہنچ گیا یہاں پہ. میں نے مومنین کی زیارت بھی کی، مجلس بھی پڑھ لی. اوکے، اگر میں چیڈولیت پہنچ گیا، میں مومنین کو نہ ملا، میں یہاں کی ساری گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، بازاروں کے راستے دیکھتا رہا. راستے دیکھ کے میں واپس الپرٹن گیا. پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں تو چیڈولیت کے سارے راستے دیکھ آیا ہوں، گلیوں کے راستے، چوکوں کے راستے، بازار کے راستے. کہیں گے سید تیرا جانا نہ جانا، ایک منزل پہ تو پہنچا نہیں. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ، سارے لانے کا شکریہ، میں مشکور ہوں. ماشاء اللہ. منزل پہ تو آپ پہنچے نہیں، آپ تو راستوں میں گھومتے رہے. حق کا سیدھا اس کا مطلب ذہن نشین رکھو. تھوڑا سا اپنے ذہن بیدار کرو اور اپنے ذہنوں پہ تھوڑی ایک جگہ اس بات کی رکھو کہ ہمیشہ راستے منظر پر لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. اور کربلا ہے وہ کہ جو اس راستے پہ چل پڑے وہ اس زمانے کے امام تک پہنچ جاتا ہے. ماشاء اللہ. حیدری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. بلکہ آسان ہو جاتا ہے بندے کے لیے منزل پر پہنچنا. بہت آسان ہو جاتا ہے جب کربلا پہ سفر کر لے تو. کربلا تو بندے کو لمحے میں پہنچاتے ہیں، کیونکہ دوسرا ہمارا نعرہ ہے ہماری درسگاہ. درسگاہ سے کیا لیا جاتے ہیں؟ بہت شکریہ، مہربانی. ہم نے غور نہیں کیا، بس نعرے لگاتے رہے ساری زندگی. درسگاہ سے درس لیا جاتا ہے، راستے پہ چل کے ڈیسٹینیشن پہ پہنچا جاتا ہے. آؤ بابا، کربلا کھلی کتاب کی طرح ہے، لو درس، پہنچو منزل پہ. واہ 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 واہ. بھئی آپ بخاری صاحب کیسی بات کرنا شروع ہو گئے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ آج تک ہم جو کرتے آ رہے یہ ٹھیک نہیں تھا، کیا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ارے بھئی مجھ سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھتے. قرآن سب سے پہلے احسان فرما، ہمیں بتا ہماری منزل کیا ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ. میں نے رسول سے پوچھا، سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار آپ احسان فرمائیے. سرکار فرماتے ہیں مما تولم یعرف امام زمانے ہی ماتم میتت جاہلیہ. مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت، وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. واجب الاحترام مہربانی، آپ نے بات ریپیٹ کی. پہچان سے کیا مراد ہے؟ قائم ہے، 12واں امام ہے، اللہ کے حکم سے ظہور کرے گا. کیا یہ پہچان کے لیے ناکافی ہے؟ معرفت اس کو کہتے ہیں جو حر کو تھی. ڈاکٹر صاحب میں بسم اللہ کروں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ہم ان سے بہت دور جا چکے ہیں. معرفت وہ جو حبیب ابن مظاہر کو تھی، معرفت وہ جو سلمان کو تھی، معرفت وہ جو مسعود تمار کو تھی. کیا معرفت تھی سلمان کو؟ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اولی الامر نے اپنے زمانے کے امام نے کہا سلمان کچھ مانگ. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا مجھے معرفت ہے آپ کی، جن کو آپ جیسے مولا مل جائے، آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگو. شکر ہے آپ کا سفر چل پڑا میرے ساتھ. سرکار آپ اس کریم ابن کریم، زمین آسمان آپ کی برکت سے قائم. اللہ نے آپ کی خاطر یہ ساری چیزیں پیدا کی. سرکار جن کو آپ جیسے کریم مل جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کچھ مانگوں. معرفت تھی اس لیے. معرفت نہ ہوتی تو کہتا احسان فرمائیے سرکار کچھ نہ کچھ دیجئے. نہیں، معرفت تھی. میں سمجھتا معرفت کا خوبصورت سیمپل، نمونہ، مثال امیر المومنین نے فرمایا یا علی ورحمہ میسم میری محبت یہ درخت تیری پھانسی. کوئی مفسر مجھے مورخ دکھا دے، میں سامنے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں یا علی میں مرنا نہیں چاہتا. معرفت تھی نا. معرفت نہ ہوتی تو پھر مزاج اور ہوتا. معرفت تھی. محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں پانی بھی دیتا رہا، یہ معرفت والے دیتے ہیں.
واہ بے شک کسی نے پوچھ لیا میسن تیرے پانی پلانے سے جلدی بڑی ہو جائے گی؟ کہا نہیں. تب کیوں پلاتے ہو؟ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں لسان اللہ سے جو بات نکلی ہے وہ جلدی پوری. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. معرفت ہی نا. بے شک ہاں ہاں یہ معرفت سیکھنی ہے, انہوں نے سکھانا ہے. اچھا سلمان کو سرکار نے کیا خطاب دیا؟ منا اہل البیت, منا اہل البیت. ایسے آپ اردو تو سمجھتے ہیں بھائی صاحب. بسم اللہ بسم اللہ. This lecture is also for you. Yes, because nowadays اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. لوگوں میں یہ شعور اویئرنیس بیدار کرنے کی بڑی ضرورت ہے. لوگ مجلس جو کرواتے ہیں نا تو ساتھ پڑھنے والے کو کہتے ہیں مہربانی کیجیے گا ہمارے لیے دعا کیجیے گا. میں کہتا ہوں شکر پڑا کرو کہ تمہیں اس قابل بنایا گیا. تمہیں پتہ ہی نہیں دعا والے خود ادھر آتے ہیں. اللہ نماز پڑھ کے کہتے ہو پروردگار ہم نے نماز پڑھی ہو مہربانی کیجیے ہمیں یہ دیجیے وہ دیجیے وہ. اس میں کوئی شک نہیں, مانگنا اللہ سے نہیں تو کس سے مانگنا ہے؟ مانگنا اللہ کی ان حجتوں سے تو نہیں تو کس سے مانگنا ہے؟ مگر تقاضائے محبت یہ کہتی ہے پروردگار تیرا احسان تو نے مجھے مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. من اہل البیت بنا یا نہیں؟ ادھر نہیں دیکھنا محترم, ادھر دیکھنا ہے. تھوڑی دیر دیکھیے پھر آپ دل جان دل کرے دیکھیں. من اہل البیت بنا یا نہیں؟ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ علماء نے جو اس پہ کمال گفتگو کی ہے حیران کن ہے. منا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سلمان کا منا بنانا بتا گیا کہ یہ جس کو چاہے جب چاہے منا بنا سکتے ہیں. شرط کیا ہونی چاہیے؟ منا بننے کی شرط کیا ہونی چاہیے؟ دیر سے پہنچ رہے ہو. منا بننے کی شرط کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہر چیز کلو شین یورف والا ازدادہا, ہر چیز اپنی الٹ سے پہچانی جاتی ہے. منا بننے کی شرط ہے. میرے رسول نے ایسا ہو نہیں سکتا اگر کسی کو منا کہا ہو اور پھر کسی کو نہ کہا ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. میرے رسول نے فرمان جاری کیا جس پہ ہم نے غور نہیں کیا. سرکار نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی من غش فلیسا منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ڈاکٹر صاحب میں پاکستان لاہور گیا, دودھ والوں نے اپنی دکانوں پہ لکھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. بولے بالے مسلمانوں نے کہا بھی بڑا اچھا دودھ ملتا ہوگا, یہ رسول کا فرمان لکھ کے بیٹھا ہے. میرے رسول نے 1400 سال بعد ان دودھ والوں کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں. سرکار دراصل فرمانا چاہتے تھے ملاوٹ سے پاک بنو, منا بنا دیں گے. واہ واہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. بات پہنچ رہی ہے. بسم اللہ. معرفت. میرے محترم فرما رہے تھے پہچان صرف نام تک نہیں ہوتی. پہچان شروع بھی اطاعت سے ہوتی ہے, ختم بھی اطاعت پہ ہوتی ہے. یہ پہچان نہیں ہے. کبھی کسی عاشق نے کوئی ذرا سا کام بھی ایسا نہیں کیا جس میں اطاعت معصوم میں فرق آتا ہو. یہ ہم آپ کو کیوں سنا رہے ہیں؟ بار بار ریپیٹیشن میں محرم صفر ربیع الاول, محرم صفر ربیع الاول, رجب شعبان رمضان, بار ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک موتی والی منزل پہ نہیں پہنچ پائے. ہمیں پہنچنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, we can do, لیکن ہمیں کرنا ہوگا. کب کریں گے؟ ہماری جنریشن کرے گی؟ نہیں, ہم نے کرنا ہے. نہیں عرض کر پایا. نسلیں نہیں, ہم. باقی دنیا کے سارے امور ہم بہتر کر سکتے ہیں. اطاعت کے معیار پہ بھی ہم اپنے آپ کو لا سکتے ہیں. آسان سے طریقہ بتاتا ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان نہیں ہونا. بسم اللہ. ہاں میں نے کہا 72 معرفت امام رکھتے تھے. بے شک. آپ کے خالی سر ہلانے کو بھی میں مشکور رہوں گا. اتنی کڑوی باتوں پر بھی سر ہل جائے یہ بڑی بات ہے. واجب الاحترام 72 کمال معرفت کی منزل پر تھے. حسین کہتے رہے کچھ مانگو کچھ مانگو کچھ مانگو. بار عرض کرتے تھے جن کو آپ جیسا آقا مل جائے, جن کو آپ جیسا مولا مل جائے, جن کو آپ جیسی حجت خدا مل جائے, کیا چاہیے؟ جنت دیتا ہوں, چلے جاؤ. آقا آپ کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو اختر چنوٹی نے کہا تھا, اختر در بطول سے ادنا سی شاید ماں کم ظرف تو نے خواہش جنت حضور کی.
ڈاکٹر صاحب آپ کے مزاج کو اگر پسند آئے تو ضرور بولیے گا. ایک دو مصرے ایک اور عاشق نے لکھے ہیں, اس نے قلم اٹھائی, وہ کہتا ہے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید, تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید, کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتا. حیدری بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. متوجہ ہیں, کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. معرفت تھی اور معرفت سے لبریز تھا, جب قدموں پہ آگے جھکا معرفت سے لبریز تھا. ڈاکٹر صاحب 4 میں سے اور دینے لگا ہوں, دیکھتا ہوں ماشاءاللہ شاعری سے لگ رہے دلچسپی ہے, 4 میں سے اور دینے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی, سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی. ہزاروں کے مجمع میں نے شعر پڑھا تھا, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا مزاج بھی ان ہزاروں سے کم نہیں ہے. امید ہے یہ بات زمین پہ نہیں جائے گی. معرفت کا کوئی بہت بڑا سمندر کوزے میں بند کر کے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی, امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب, یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. بسم اللہ. بہت شکریہ. یہ تو خود حسین کو معرفت جو تھی, معرفت جو تھی, معرفت کا معیار رکھنا ہوتا ہے. ہر عاشق, اچھا میں ایک اور ڈاکٹر صاحب بات کرنے لگا. ڈاکٹر صاحب میرا نمبر آپ کے پاس ہے, اور یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں, میں ہر مومن, ہر موالی, ہر عزادار, ہر ماتمی کے گھر جا کر ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوں, اور میری کوئی فیس نہیں. ماشاءاللہ. میرا کریکٹر اٹھا کے دیکھ لو, میری یوٹیوب پہ سپیچز اتنی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے گا. کہیں بھی کسی بانی سے پوچھنا, اسد بخاری یورپ میں پڑھا ہے, یوکے میں پڑھا ہے, یا پاکستان پڑھا ہے, کسی سے کچھ نہیں لیا. یہ میرا کسی پہ احسان نہیں, میری مجبوری ہے. سید ہوں, مودت میرے اوپر بھی واجب ہے, آپ کے اوپر واجب ہے. آپ بیٹھے ہو, کسی نے آپ کو پیسے دیے مجلس سننے جاؤ, ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے بانٹے تھے کہ 20-20 پاؤنڈ سب کو ملیں گے مجلس پہ, بابا نہیں, مودت نے مجبور کیا. گھر کے کام چھوڑے, دوسرے کام چھوڑے, اپائنٹمنٹیں چھوڑی, کس لیے جا رہے ہو؟ مولا کے دیکھ میں ملے گا کیا بھئی؟ مولا کا احسان ہے, ذکر پہ جا رہے. مودت ہاتھ پھیلانے کو نہیں کہتے ینگسٹر بیٹا, ہاتھ اوپر رکھنے کو کہتے. یہ کر کے دکھائیے عاشقوں نے. ڈاکٹر صاحب یہ ایسا اہم پوائنٹ ہے. اب میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے آگے سفر کرنا چاہوں گا. واجب الاسلام تشریف فرما ہے, کل سالوں علیہ اجر الا المودۃ فی القرب. میری طرف دیکھنا محترم, دیکھنا میری طرف. کل, میرے حبیب ان سے کہتے ہیں مودت کا سوال ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کسی معصوم نے سوال کر کے پوچھا ہے مودت کی یا نہیں کی؟ بسم اللہ. نہیں, آپ نے بات ادھر ادھر دیکھنے پہ. برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات. بابا کسی معصوم نے امیر المومنین سے لے کر امام عسکری بادشاہ تک کسی معصوم نے زبان سے کہا ہمارے گھر کی مبدت کا حساب دو؟ کہا؟ ایسے ہے. زمانے کا امام, کتاب کا نام ہے ظہور امام مہدی قریب تر ہے. 4 جلد سید اون محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے ترجمہ کیا. پاکستان کی ساری کتب خانوں اور لائبریری میں موجود ہے. ہو سکتا ہے نیٹ بھی مل جائے, 1 منٹ سے زیادہ لگتا ہی نہیں. آج تو گوگل کا دور ہے, 1 لمحے میں کتاب مل جاتی ہے, جو بھی آپ سرچ کرنا چاہو. اس کتاب میں خطبہ لکھا ہے آپ کے زمانے کے امام کا, جب کعبے میں آئے گا مہدی. اس پورے خطبے میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار فرمائیں گے, او جنو انس, او اللہ کی مخلوق, میں قائم آل محمد 11
आइम्मा की दस्तार का वारिस तुमसे सवाल करता हूं, हमारे घर की मुवद्दत का हिसाब। ईमानदारी का हमारे घर की, हाँ करबला रास्ता हक का सीधा मुस्तफिक है ना जी। करबला करबला मैंने कहा रसूल से पूछे, अमीर अल मोमिनीन अली बादशाह के नौकरों से पूछे, सलमान तुम्हारी मंजिल? कहते मौला अली। मैं समय तमार? मौला अली। मी संबूजर कंबर? मौला अली। अरे भाई क्यों मौला अली को मंजिल बनाया? कहने का कि मजबूरी है। अली राजी, मोहम्मद भी राजी, अली राजी, अल्लाह भी राजी। बहुत आसान अंदाज से आपके पास मेरी पहुंच गई शायद। सफर करते 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 मैं करबला पहुंचा। 72 से पूछा, 72 तुम्हारी मंजिल? कहने लगे या हुसैन। मैंने कहा है अली छोड़ दिया, विलायत अली छोड़ दी, रसूल छोड़ दिया, अल्लाह छोड़ दिया? कहने लगे नहीं। मैंने कहा ये तुमने हुसैन को क्यों पकड़ लिया? कहने लगे मजबूरी है, इस वक्त अली का खून हुसैन है, हमारी मजबूरी है। रसूल ने फरमाया तमम्मा तवलम यारिफ इमाम ज़माने ही मातम मित्तल जाहिलिया। अगर हमें सारों की मार्फत हुई, हुसैन की ना हुई। मैंने कहा इतनी मार्फत काफी है, हुसैन अली का बेटा है, ना करो नुसरत, ना अपने आप को कुर्बान करो। कहने लगे इतनी मार्फत ना काफी है। मैंने कहा वो हुसैन तुम्हें इमाम तुम्हारा तुम्हें जन्नत दे रहा, लेके चलो जाओ। कहने लगे इतनी मार्फत ना काफी है। मैंने कहा चाहते क्या हो? कहते हम कुर्ब चाहते हैं। मैंने कहा कैसा कुर्ब चाहते हो? कहने लगे तुम हमारा कुर्ब 1400 साल बाद भी देखना। मैंने कहा हम कहाँ देखे? किताबों में? कहने लगे नहीं, हमारा कुर्ब देखना है क्योंकि हमने हुसैन से मांगा था कुर्ब, और मरफत का कमाल है कुर्ब। हमारा कुर्ब देखना हो तो करबला की मिट्टी में देखना। जहाँ तुम्हें हुसैन मिलेंगे वहां तुम्हें हम मिलेंगे। उम्मीद है मैं थोड़ा थोड़ा आपको सफर करा आया हूँ। अरे भाई अली छोड़ दिया? कहने लगे नहीं। विलायत अली छोड़ दी? कहने लगे नहीं। मैंने कहा है विलायत अली तुमने छोड़ दी? मैंने कहा आजकल तो हमारे यहाँ मामलात ही बड़े डिस्टर्ब हो गए। विलायत अली विलायत अली विलायत अली का नाम लेके विलायत की हकीकत तक को पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहा। कहने लगे मजबूरी ये है, विलायत अली दिल में हो तो नुसरत होती है, अगर कमजोरी हो तो नुसरत नहीं होती। विलायत अली मजबूत किला है जिसमें जो आ गया फलाह पा गया। बेशक। अच्छा सफर करते 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 थक नहीं गया तो मैं अबू बसीर के पास पहुंचा। अबू बसीर तेरी मंजिल? कहने लगा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मैंने कहा है अबू बसीर ये तूने क्या किया? तूने 5 इमाम छोड़ दिए? कहने लगे नहीं। मैंने कहा मौला सादिक पाक को जो तू कह रहे मेरी मंजिल है? कहने लगा मजबूरी है, कुरान ने भी कहा यौमा नदौ, रसूल ने भी कहा मम्मा तवलम यारिफ, और ये वो है जिसका तारुफ 5 ने कराया था। एक हमारा छठा फर्जंद आएगा, उसके साथ रखा जाने वाला तुम्हारा रवैया हमारे साथ रखा जाने वाला रवैया करार पाएगा। अरे भी करबला? कहने लगा नहीं, करबला का दर्द है मेरे दिल में, मैं मजलिस मातम अज़ादारी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है, पुरसा इसको देता हूँ। मैंने कहा क्यों देते हो? कहते वारिस है। मैं बड़े आसान अंदाज से नौजवानों को अर्ज करता जा रहा हूँ, बुजुर्ग समझते हैं माशाल्लाह। सफर करते 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 मैं मौला अस्करी बादशाह के दौर में पहुंचा अहमद बन इसहाक कौमी के पास। अहमद बन इसहाक कौमी तेरी मंजिल? कहने लगा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मैंने कहा है तूने 10 इमाम छोड़ दिए? कहने लगा नहीं। मैंने कहा मौला अस्करी को जो कह रहा है मेरी मंजिल? कहने लगा मेरे लिए इस वक्त अल्लाह की रजा इसमें छुपी है, मेरे लिए इस वक्त मोहम्मद की रजा इसमें छुपी है, मेरे लिए इस वक्त 10 इमामों की रजा इसमें छुपी है। ये राजी तो 10 भी राजी, ये राजी मुस्तफा भी राजी, ये राजी तो अल्लाह। मैंने कहा तो मातम तो करता हुआ? कहने लगे मातम तो लाजिम मैं अज़ादारी के अमूर से अंजाम दूं। कहता बड़े जरूरी है। मैंने कहा पुरसा किसको देता है? कहता इसको देता हूं। मैंने कहा क्यों? कहता वारिस है। अगर यहां तक आ गया आओ रखो सर पे कुरान अकेले बैठ के। अगर हर दौर के मोमिन की मंजिल जमाने का इमाम है, तेरी मेरी मंजिल कौन है? कौन है तेरी मेरी मंजिल? इमाम ज़माना। नमाज जुमा पढ़ते हैं, 11 बादशाहों के नाम आते, कभी खड़े हुए? किसके नाम पे खड़े होते? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं मशकूर।
صاحب العصر والزمان کے نام پہ کھڑے ہوتے مجلس اعضاء کا اشتہار کہیں بھی دیکھو گے ٹاپ پہ لکھا ہوگا زیر سرپرستی منزل جو ہے ہم پرسہ کس کو دیتے ہیں اپنے وقت کے امام نہیں لفظ امام مہربانی واجب الظلم لفظ امام زمانہ واضح کرنے کے لیے میں امام حسن مجتبیٰ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا بسم اللہ. ہو سکتا ہے تھوڑی سی بات کھل جائے. دیکھیں سرکار کو ہم کہتے ہیں امام زمانہ دا امام آف آور ٹائم. ہمیشہ زمانے کا امام امام ناطق ہوتا ہے, اس کی موجودگی میں اور امام ہوں بھی صحیح تو امام صامت ہوتے ہیں. علماء سے پوچھئے گا اس کی تفصیل اور تشریح ضرور آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ کتابوں میں کھلا طور پہ لکھا ہے. ایک وقت میں 4 امام موجود, امیر المومنین علی ابن ابی طالب, مولا حسنین پاک اور سید سجاد بھی دنیا میں تشریف لا چکے تھے, مگر سید سجاد سے لے کر پاک حسن تک امام صامت تھے, امام ناطق یا علی تھے جس کا حکم چلتا تھا. کربلا میں شہادت حسین سے پہلے تک 3 اماموں کی موجودگی میں امام ناطق مولا مظلوم کربلا تھے. سر ناطق سید ساجدین بنے. ایسے ہے امام زمانہ جن کے سر عطر پر دستار ہو آج کون ہے؟ تھوڑا سا تو چلیں آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ, ابھی بھی میں امام زمانہ کی شان میں واضح نہیں کر سکا. چھوٹے بھیا بہت ضروری ہے لوگوں میں معرفت امام زمان علیہ السلام ڈیلیور کی جائے. ضرور امیر المومنین علی بادشاہ کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دی جائے, مگر تھوڑا ٹائم ضرور یہ بتایا جائے مومنین کی گردنوں میں حقوق کس کے ہیں, ہمیں کس کے نام کے ساتھ اٹھایا جانا ہے, من اماموں کا مطلب کیا ہے, تیرا زمانے کا امام کون ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم آل محمد تو 11 ناراض ہو جائیں گے. باپ کا بھی بیٹے کا تعارف ہو تو باپ ناراض ہوتے. ہاں یہ ضرور ہے بیٹے کی معرفت نہ ہو تو باپ ناراض ضرور ہوتا. کربلا میں جس کو اچھا ڈاکٹر صاحب جو 9 لاکھ کھڑے تھے لائن, کیا ان میں سے 80% پلس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ نواسہ رسول ہے, علی کا لخت جگر ہے. کچھ تو عجیب تھے فنکار مگر 80% پلس علماء کا متفق کا فیصلہ ہے. سب کو پتہ تھا یہ 2 رسالت کے سوال ہے. اتنا اگر پتہ ہو تو کیا حق کے معرفت ادا ہو جاتا ہے؟ آ جاؤ سرکار حسن بادشاہ کا دور, امام سبز کعبہ سلطان زمانہ کامی آل محمد مجھے توفیق دے, اللہ کا یہ ولی مجھے توفیق دے میں آپ تک بات پہنچا پاؤں. بس نچوڑی دینے لگا اس کے بعد چھٹی. میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا ہوں. میری ماں نے یہ جو اہتمام کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے اور بھائی نے جو بھی اہتمام کیا ہے, صاحب زمان اسے اپنی نصرت میں شمار. مولا آپ سب کو یہاں قدم قدم چل کے آنا, آپ سب کی اس کاوش کو اپنی نصرت میں شمار. اس گھر کے مکین اور آپ جتنے تشریف فرما ہو, مولا آپ کے وہ تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے جو وقت کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. مولا آپ کو رزق کثیر عطا فرمائے تاکہ آپ بھی ظہور امام مہدی کی راہ ہموار کریں. اور خصوصاً ایک دعا ہے جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے, خصوصاً ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب, جتنے بھی ورثاء ہمارے دنیا سے چلے گئے, صاحب زمان جب آپ تشریف لانا ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے ان کو قبروں سے آ کے اٹھانا. لکھا ہے کتب میں جو انتظار کرتے 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 دنیا سے گیا ہوگا, قائم آل محمد قبر پر بنفس نفیس آ کر اٹھائیں گے. اور اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ پڑھوں گا چھوٹا سا, اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. حدیث کے ساتھ دعائے کمیل ماشاءاللہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے, مگر خیر و برکت کے لیے ہے یہ دونوں دعائیں. واحد دعا آپ کی مفاتیح الجنان میں علماء سے پوچھئے گا جس کو دعائے عہد کہتے ہیں, جس کے بارے میں چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ سرکار کا فرمان ہے جو کم از کم 40 دن نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں اگر وہ دنیا سے ظہور سے پہلے چلا بھی گیا یا چلی بھی گئی, میرا لخت جگر اس کی قبر پہ آ کے اس کو اٹھائے گا. وہ دعا عہد موجود ہے مفاتیح میں, اگر نہ ہو میں لاہور سے آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. اس کا کوئی ہدیہ نہیں مگر لے وہ جو پڑھے, اور کوشش کیجیے گا ود ٹرانسلیشن پڑھیے گا. آپ کے لیے انگلش میں ٹرانسلیشن ہے, یہ ریکویسٹ ہے میری.
اور جو اردو نہیں پڑھ سکتے خاص طور پر ینگ جنریشن کے لیے انگلش ٹرانسلیشن میں بھی میرے پاس ہے، کیلنڈر کی شکل میں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی مجلس پڑھیں پہلے لازمی اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے مومنین کو سنائیں، کیونکہ ترجمے سے ہر بندہ عربک تو نہیں جانتا نا، ترجمے سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. ٹرانسلیشن کا جب تک اندازہ نہ ہو نا، جیسے اگر پڑھا لکھا انگلش والا نہ آئے پاکستان سے اٹھ کے آ جائے، یہاں انگلش زبان کی واقفیت نہیں ہے، وہ حقیقت تک کہاں پہنچے گا. ایسے ہی ہر بندہ ہم میں سے عربی نہیں ہے، جب عربی نہیں ہے تو اس کا مطلب ٹرانسلیشن لازمی ہونی چاہیے. واٹس ایپ میں بھی ڈاکٹر صاحب ہے، میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا، آپ اپنے گروپ میں شیئر کیجیے گا. کوشش کرنی ہے ترجمے کے ساتھ روزانہ معمول بنانے، اور اپنی مجالس کے آغاز میں جو ہی آپ حدیث کتاب پڑھتے ہیں 7 دو عہد بھی پڑھا کریں، بڑی برکت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ، سچوں کا ذکر کر رہا ہوں، کائنات کے سچوں کا ذکر کر رہا ہوں، جھوٹوں پہ ویسے بھی اللہ کی لعنت ہے. ایک چھوٹا سا میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ایسا ہو چکا ہے شیر گڑھ اکاڑا کے ساتھ. میں نے مجلس پڑھی، ایک سید میرے پاس ہے، کرمانی سادات ادھر بہت رہتے ہیں، جانتے ہوں گے آپ. کہنے لگے میرا والد دنیا سے گیا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا، ملاقات نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے ان سے ملاقات ہو جائے. میں نے کہا دعائیں آپ ان کے لیے ڈیلی پڑھا کرو، اپنے لیے بھی پڑھا کرو، ان کے لیے پڑھو. ڈاکٹر صاحب یقین کریں 17ویں دن ان کا مجھے فون آیا، بخاری صاحب اس دعائت کی بدولت رات میں نے دیکھا ہے وہ مہدی کی کچہری میں بیٹھے تھے. محفل امام زمان کی برکت دعائیت کی. اور یہ مت گھبرائیے گا کہ معجزہ ہے اس کو پھر پرنٹ کرا کے بانٹنے پڑیں گے، بابا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، مگر اس سے معجزہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے زمانے کے امام جب بنے شہادت امیر المومنین کے بعد، 2 بندوں میں ایک بات پر بحث ہو گئی، ایک اموی تھا ایک ہاشمی تھا. موضوع بحث تھا سخاوت. وہ کہتا ہے سخی ہمارا خاندان ہے، ہاشمی کہتا ہے نہیں سخاوت میں ہم زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم زیادہ سخی ہیں. جب بحث شروع ہو گئی ہاشمی سمجھدار تھا، اس نے کہا ہر بات کا حل جھگڑے میں نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کام کر لیتے. اس نے کیا؟ اس نے کہا تم اپنے امویوں کے 10 دروازے پھرو، میں ہاشمیوں کے 10 دروازے. ٹھیک ہے، کمٹمنٹ ہو گئی. وہ چلا جی اپنے 10 دروازوں پہ. انہوں نے کہا جہاں سے جس کو زیادہ مال مل جائے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں گے، پتہ چل جائے گا سخاوت سے بھرا خاندان کون ہے. سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا اپنے زمانے کا امام حسن بادشاہ. دل نہیں ہے تو چھوڑ دے. بسم اللہ. کوئی گھڑی دیکھتا ہے، کوئی جمائی لیتا ہے، یہ نہیں چاہیے. تھوڑی سی دیر اور میں محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا ہاشمی نے امام حسن مجتبی کا. اموی اپنوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے. جنہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا سرکار حسن بادشاہ خود تشریف لے کے آئے، دروازے پہ آئے. سرکار نے سائل کے سوال سے پہلے حجت خدا کہتے ہی اسے سبحان اللہ. ارے کون سمجھے فرامین حسن کو، تعلیمات حسن کو کون سمجھے؟ یہ اور باتیں ہم تذکرہ کر کے خوش ضرور ہوتے ہیں، ان کی فرمودات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں کرنی ہوگی، بڑا ضروری ہے. جیسے میں پرسوں ٹی وی پہ بیٹھا امام حسن مجتبی بادشاہ کے واقعات پڑھا تھا، وہ آپ بھی کئی دفعہ سن چکے ہوں گے. جب کسی نے آ کے سوال کیا امیر المومنین سے تو علی بادشاہ نے وہاں ایک بہت خوبصورت جملہ فرمایا. سرکار نے فرمایا تو جو سوال کرنا چاہتا ہے 3 میرے بیٹوں کو بلاؤ. حسنین کو بلایا گیا، جناب محمد حنفیہ کو بلایا گیا. سرکار نے فرمایا تو محمد کے بیٹوں سے پوچھے گا یا میرے بیٹے سے پوچھے گا؟ حسنین محمد کے بیٹے، حنفیہ میرا بیٹا. اس نے کہا میں دراز زلفوں والے حسن سے پوچھوں گا. اس وقت سرکار سوال صرف اس میں سے 2 میں واپس اس واقعے پہ آتا. میں کہہ رہا تھا نا فرامین سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا سوال کر کے کہتے سرکار حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے؟ سرکار فرمانے لگے 4 انگلیوں کا. سرکار میں سمجھا نہیں. فرمایا جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو. کسی نے کہہ دیا نا ہم 1 منٹ میں مومنین آگ بگولا ہو جاتے ہیں. کوئی کہہ دے نا تمہارے بارے میں کوئی ایسا کہہ رہا تھا، بس پارا گیا. نہیں، معصوم فرماتے جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے. سننے میں غلطی ہو سکتی ہے،
یہ بڑا بہترین ایک ٹاپک ہے. اگر مومنین اس بات کو دل میں اتار لے ہمارے آدھے سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, مومنین میں محبت بڑھ جائے گی. اسی ایسا ہوتا ہے نا معاشرے میں, ہوتا ہے ایسے, کہیں سے بات سنی آگے کر دی, ادھر سے بات سنی آگے کر دی. جیسے کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھا بندے نے, نہ سنی نہ دیکھا نہ کچھ, فوراً اچھال کے اس کو آگے فارورڈ کر دیا. پہلے تصدیق تو کر لو نا. ہو سکتا ہے کسی کو نہیں پتا تو اس کو بھی پتا چل جائے. ایسے ہے نا, یہ امام حسن بات. اور دوسرا سرکار پروان ہے, بہت اہم. ڈاکٹر سرکار سے پوچھا گیا, سرکار آسمان اور زمین کا فاصلہ, سرکار فرمانے لگے مظلوم کی آہ. اللہ اکبر. بہت اہم ہے, اس پہ بھی کوشش کیجئے گا, کسی مظلوم کی آہ سے بچیے گا. یہ سرکار نے صرف ایسے باتیں سنانے کے لیے باتیں نہیں فرمائی, یہ ہم پہ احسان ہے معصومین کا. اگر ہم فرامین پہ چل پڑیں تو یقین جانیے مومن بننے میں ٹائم ہی نہیں. سرکار حسن بادشاہ نے سائل کے سوال سے پہلے حکم فرمایا, 1,00,000 دینار, 10,000 بکریاں دے دو. سرکار آپ سے تو سوال ہی نہیں ہوا, فرمانے لگے آیا کس کے در پہ تھا؟ اور جاتے خدا ولی اللہ امر اس کے در پہ آیا تھا. دوسرا دروازہ امام مظلوم کا کھٹکھٹایا. جو امام مظلوم کا کھٹکھٹایا, بس اسی جملے میں ہی سمجھ آ گئی امام زمان کسے کہتے ہیں. تو میرا خیال میں مجھے بہت آگے طویل نہیں جانا ہوگا. جو ہی سرکار حسین بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, سرکار بھی خود تشریف لائے. سرکار کہتے ہیں غلام کو جلدی کر, 1,00,000 دینار اور 10,000 بکریاں. سرکار یہ ایک کم والا ماجرا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں بے شک امام ہوں مگر میرا بھی امام حسن ہے. میں امام زمانہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا, میں امام زمانہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میری طرف دیکھنا, میں امام, ڈاکٹر صاحب یہی تھی جس کے لیے میں اتنی دور سے آپ کی خدمت میں امام زمانہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا, تیسرا دروازہ جناب عبداللہ, جناب عبداللہ بن جعفر تیار. دروازہ کھٹکھٹایا, سرکار نے بھی آ کے احسان فرمایا. سرکار فرماتے ہیں نوکر کو جلدی کر, 2 کم 1,00,000 دینار اور 2 کم 10,000 بکریاں. اس نے کہا سرکار میں سمجھا نہیں ہے 2 کم. فرماتے پہلی بات یہ ہے امام زمانہ سے آگے بڑھنے کا میں سوچ ہی نہیں سکتا. دوسری بات حسین بھی میرا سردار ہے, میں اپنے سردار سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ 3 دروازے ہاشمی پھر کیا, وہ 10 پھر کے آیا. اس کے پاس ٹوٹل 1000 بکریاں جمع ہوئی, 100 بکری ملی اور میرا خیال میں 1000 کے قریب دینار. اور آگے کہتے ہیں جناب میں مان گیا, ہاشمی خاندان سخی ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا چلو تو مان گیا تو ٹھیک ہے, تو پھر چلیں گھر. کہتے ہیں نہیں, جنہوں نے مجھے دیا تھا نا انہوں نے کہا تھا واپس کرنا. انہوں نے کہا تیرے والے واپس لے لیں گے, میرے والے دیا ہوا واپس نہیں لیتے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. کوشش کریں, ثابت کر کے دکھائیں آپ اپنے وقت کے امام کے موتی ہیں. صبح صبح اٹھیں, اپنے امام کو سلام کریں. السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان. سلام کرنا جن کی شریعت میں سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہو گئے تمہیں زمانے کا امام علیکہ السلام. کوشش کرو, دن کا آغاز معصوم کا فرمان ہے ہمارے لخت جگر کا صدقہ دے کر کرو, چاہے 1 سکہ کیوں نہ. فرمان امام دن کا آغاز صبح صبح کام پہ جاتے ہوئے ڈبہ رکھ دو, صدقہ امام زمانہ, 1 سکہ, آدھا پاؤنڈ, جتنا بھی دے سکتے ہو, 1/4 پاؤنڈ, 10 پی, کچھ صدقہ امام زمانہ ڈال کے گیا کرو. معصوم فرماتے جو ایسا کرے گا سارا دن اس کی سلامتی کے ذمہ دار ہم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2 باتیں. تیسری بات, کوشش کرو آج کے بعد جو گزر گئی اس کی خیر ہے, آج کے بعد تمہاری زبان سے ہر مومن محفوظ ہے, کیونکہ جس زبان نے لبیک کہنا ہے اس زبان کو پاک ہونا ضروری ہے. چوتھی چیز,
آنکھیں اپنے امام کے لیے پاک رکھو. بہت زیادہ ضروری ہے. بار بار اہل بیت ٹی وی میں ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا کہہ رہا ہوں ان صلاۃ، میرے رسول نے فرمایا ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. جو نماز برائی اور بے حیائی سے نہ بچا سکے. ڈاکٹر صاحب یہ ڈرتے ہیں لوگ. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے، میں نے کہا باپ کی بات نہ مانو، کہتے ہیں نافرمان ہے، باپ کی توہین کر رہے ہیں. جو محمد کی بات نہ مانے. گزارش ہے، میرے ریکویسٹ ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات جو میرے سامنے آئی ہے، بار بار ان پروگراموں میں بیٹھ کے سوالات سن کے مومنین کے کہا جاتا ہے ہمارے مومنین اکثر نماز نہیں پڑھتے. او جی کوئی بات نہیں، بلکہ آج ایک سوال آیا ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا حیران کن سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی آخری سجدہ امام مظلوم کا قبضہ تلوار پر تھا، سجدے میں سر نہیں تھا. کوئی بات نہیں، سوال ہے، کوئی ایسی بات نہیں، حوالہ دیا کتب کا. یعنی اہمیت نماز کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے ثواب کی خاطر نماز نہ پڑھو، گناہ کے ڈر سے نماز نہ پڑھو. اس لیے پڑھو میری نماز اللہ قبول کر لے تو میرے مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. کاش میری چھوٹی سی عبادت پروردگار قبول کر لے. مجھے وہ وقت دکھایا جائے جب ید اللہ میں ذوالفقار حیدری چلے. ڈاکٹر صاحب مومن موالی حفدار ڈرتے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار، امام آئیں گے تو بندے ماریں گے. بابا یہ ذہنوں سے نکال دو، امام کے ہاتھ میں تلوار عام تلوار نہیں، نازل ہوئی تلوار ہے، نام ذوالفقار ہے. اور ذوالفقار کا شیوا ہے جب بھی کاٹتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی. نوجوانوں تک یہ میسج 1 منٹ کا پہنچانے اور بس اس کے بعد 2 جملے مصاحب اور اجازت بہت ضروری ہے. جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا یا علی آقا آج جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے. مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے. مولا میں سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کی میں قیمت لوں گا توجہ کی صورت میں. اب تک میری تقریر نہیں سمجھ آئی، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے گا، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. مولا جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے. مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. دیکھ دیکھ کے اس کا مطلب مولا کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. جنگ میں دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو من الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلا. سبحان اللہ. میں آپ سب کا بہت مشکور، خصوصاً اپنے بھائی ڈاکٹر صاحب کا، ان کے چھوٹے بھائی کا، اپنی والدہ کا، کہ جنہوں نے یہ اہتمام کر کے مجھے حکم کیا، میں حاضر ہوا. پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ جس طرح سلمان سے لے کر عمار یاسر تک مولا علی کے لیے باعث فخر تھے، 72 حسین کے لیے باعث فخر تھے، ہم مہدی کے لیے باعث فخر. پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ویسے بنیں جیسا ہمارا زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکلیں، ٹائم ویسٹ نہ کریں. ہمارے پاس یہ ٹائم بہت قیمتی ہے. ضائع کرنے کی بجائے، الجھنے کی بجائے، ادھر ادھر باتیں کرنے کی بجائے حلال کا رزق کما کے اولاد کی پرورش کرتے ہوئے اپنے امام کی طرف متوجہ. بلکہ اولاد کو بھی یہ بتانا لازم ہے تم ہمارے پاس امانت ہو، ہم نے امام کے لیے تیار کر کے پیش کر. بس ہاں، ماں میری کا حکم ہے شہزادہ قاسم کے 2 جملے میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. کس شہید کا کس انداز سے تذکرہ کیا جائے. امت نے وہ ظلم کیے اس گھر پہ، وہ ظلم کیے اس گھر پہ جن کا عام فہم ذہن اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور تمہارا زمانے کا امام ان سارے مظالم پہ بیٹھ کے تنہا خون روتا ہے. کیا کیا رکھے ہیں ڈاکٹر صاحب تمہارے زمانے کے امام کے پاس؟ امیر المومنین علی بادشاہ کا وہ امامہ رکھا ہے
جو امت نے گلابی کر دیا. تمہارے زمانے کے امام کے پاس دل دکھے تو کہنا الجل امت کا جلایا ہوا وہ دروازہ رکھا ہے جو امت نے اس دہلیز کا بھی احترام نہ کیا جہاں فرشتے بھی اجازت لے کے وہ دروازہ جلا ہوا آج بھی امام زمانے کے پاس ہے. سفر آگے بڑھاؤ. امام حسن مجتبی میں ڈاکٹر صاحب نہ پڑھی ہوتی مقاتل کی کتابوں میں جملہ تو میں نہ بیان کرتا. وہ تشت بھی آج مہدی کے پاس رکھا ہے جس میں امام حسن کے خون کا الٹی اور جگر بہ رہا تھا وہ بھی مہدی کے پاس رکھا ہے. ایک ایک چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں میرا اللہ میری اس جد کا کیا قصور تھا, میرا اللہ میری اس جد کا کیا قصور تھا. سرکار کے پاس سارے تبرکات کربلا رکھے ہیں. وہ امامے بھی رکھے ہیں جو گلابی نہیں تھے امت نے کر دیے. مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. مائیں بہنیں بیٹیاں علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی امام زمانہ کے سامنے رکھی رو کے کہتے ہیں میرا اللہ یہ تو معصوم تھا اس کا کیا. چھوٹا سا جملہ علی اصغر کا عرض کر کے میں شہزادہ قاسم بن ماں کا حکم میں آتا ہوں. تبریز جہاں کے جناب شاہ شمس ہیں مقاتل کتابوں میں علماء نے لکھا ہے تبریز میں ہر سال واقعہ کربلا کا کوئی نہ کوئی ایونٹ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے. ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایک صحرا میں چلتے ہیں سارا ارد گرد مجمع درمیان میں ایک سید ایک چھوٹا سا بچہ لے گا منہ پہ نقاب پہنے گا بچہ اوپر کر کے آئے گا اس پوائنٹ پہ آ کے کہے گا پانی پانی پانی. مومنین کو تیار کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ سامنے بیٹھ جاؤ جب بچہ پانی مانگے نا تیر چلانا مارنا نہیں ہوا میں چلانا. صرف ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کربلا میں ظلم کتنا ہوا. جس مومن کو تیار کرے وہ کہے نہیں ہم نہیں کر سکتے. مومن کا دل کہاں برداشت کر سکتا ہے. مجوسی ایک ڈھونڈا منڈی سے مزدور اس کو کہا ایک چھوٹی سی ڈیوٹی ہے تو نے کرنی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا بس اسی طرح تو نے کرنی ہے. لے آئے ادھر سے سید بچہ لے کے چلے. سید نے اس پوائنٹ پہ آ کے بچے کو اونچا کیا اونچا کر کے کہتے ہیں پانی. دوسری دفعہ کہا سید نے پانی. جب تیسری دفعہ کہا سارے اشارہ کر رہے مجوسی کو مار تیر چلا تیر مار تیر. جب مجوسی نے سنا نا پانی پانی تیر چھوڑا نیزہ وہی چھوڑا چھوڑ کے کہتے میری ہمت نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے تجھے مارنا تو نہیں ہے بچے کو ہوا میں چلانا ہے. کہتا میں ہوا میں بھی نہیں چلا سکتا. بچہ مانگے پانی میں ماروں تیر. اللہ اکبر. ایک منظر چھوڑی سی اور سرکار قاسم بادشاہ میرے محترم ڈاکٹر صاحب لکھا ہے مقاتل کتابوں میں میرا امام مظلوم اللہ اکبر علی اکبر پہ بھی اتنا نہیں رویا جتنا قاسم کو رخصت کرتے ہوئے. ماں جی یہ سنیے گا جملے دو چاری میں نے عرض کرنی. امام مظلوم یہاں تک لکھا ہے صاحبان مقاتل نے علی اکبر کی لاش پہ آیا نا اللہ اللہ بیٹا سمجھ کے نہیں شہید سمجھ کے دو آنسو بہا لو. یہاں تک لکھا ہے. مگر قاسم کو جب تیار کر کے میدان بھیجا نا اتنا رویا میرا مولا حسین اتنا رویا میرا مولا حسین اتنا رویا میرا مولا حسین. اور اس کے بعد جب قاسم بادشاہ نے آواز دی نا چچا جان میرا آخری سلام اس وقت جب امام مظلوم دوڑے لکھے علماء نے ایسے سرکار گئے جیسے پانی گہرائی میں آتا ہے ایسے دوڑے. جب جا کے دیکھا وہاں بکھر چکا تھا. کوئی عزا کہیں سے کہتا تھا لبیک یا حسین کوئی کہیں سے کہتا تھا لبیک یا حسین کوئی کہیں سے کہتا تھا لبیک یا حسین. اللہ اکبر. ایک منزل چھوٹی سی بس میں بہت پڑ گیا وقت کافی ہو گیا. مالک آپ کا یہ پرسہ قبول فرمائے آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. اللہ کرے ان آنسوؤں کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تاجی ہے. ایک منزل جب سرکار اٹھا کے لائے نا ہاں نہ پڑا ہوتا میں ڈاکٹر صاحب نہ بیان کرتا. مقتل میں رکھی قاسم کی گٹھڑی نہیں لے کے گئے اندر. جو ہی قاسم کی ماں نے دیکھا نا آواز دے کے کہتی ہے سردار میرے لال نے وفا نہیں کی. فرماتے وفا ضرور کی ہے اندر لانے کے قابل نہیں تھا. میں نے سوچا شاید آپ برداشت ہی نہ کر پائے. فرماتی ہے نہیں ہم برداشت کریں گے آپ قاسم کو لے آؤ. جب قاسم کو لے آئے نا قاسم کی بہن کبھی قاسم کا ہاتھ جوڑ کے رکھ رہی ہے کبھی قاسم کا بازو جوڑ کے رکھ رہی ہے. سلام ہے ان ماؤں پہ ان روتی
کی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کر ان مظلوم مبارک جلدی ہے ماتم حسین ہائے حسن ہائے حسن